اس کال کی السلام علیکم ریکارڈنگ ورحمۃ ہو اللہ۔ رہی ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھا آپ نے طریقہ نکالا اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ نہیں وہ تو میں نے آپ کو بھی بنایا ہے۔ وہ ریکارڈنگ میں نے سنی ہے، ابھی ساتھی نے مجھے سینڈ کی ہے۔ تو بہت اچھا طریقہ ہے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ وہ بھی آپ سے ایک سیکھا ہے، شفقت فرمائیں گے میرے اوپر، وہ بھی آپ سے ایک سیکھا احسان کریں گے؟ ہے وہ بھی آپ سے سیکھا ہے۔ چلو کل میرے کی بات آپ نے ادھر ہی چھوڑ دی تھی، تو میں نے 7 منٹ آپ کی بڑی منت ترلے کیے ہیں، لیکن آپ نے فتویٰ نہیں پڑھا۔ وہ فتویٰ پڑھے نا۔ نہیں وہ نہیں ساجد ادھر نقشبندی سے صاحب نے آپ کو کال کی ہے ادھر نا؟ سے بات شروع کرتے ہیں نا، ادھر سے بات شروع کرتے ہیں، نہیں، فتویٰ ساجد پڑھیں۔ نقشبندی صاحب نے آپ کو کال کی ہے نا؟ وہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے آپ فتویٰ پڑھیں نا۔ ساجد نقشبندی آپ صاحب کے نمبر کیوں بلاک کیے ہوئے آپ نے؟ بالکل نہیں بلاک کیے، جس نے کیے ہیں اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ اور ساجد دیوبندی نے مفتی الطاف صاحب قبلہ توسوی، جنہوں نے صحیح کر کے تمہارا ریمانڈ لیا ہے، اور مفتی نثار احمد رضوی صاحب کے جو نمبر بلاک کیے ہیں، پہلے تو وہ اوپن کرے نا، ان سے بات کرے۔ وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو ساجد خان کیوں دوڑ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں اصولی بات ہے نا کہ آپ دائیں بائیں فون کرتے ہو، تو آپ نے 3 نمبر جناب مفتی الطاف توسوی صاحب کے، مولانا مفتی نثار احمد رضوی صاحب کے بلاک کیے ہوئے ہیں۔ وہ بار بار آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ کا چیلنج مناظرہ، اس کی قبولیت کا اعلان کر رہے ہیں، پوسٹیں چھاپ رہے ہیں۔ تو ساجد خان صاحب کیوں نہیں ان سے بات کرتے؟ اچھا، ویسے میں کسی اور مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا مولانا۔ اچھا وہ مقصد تو بعد میں ہوگا نا، پہلے وہ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں نا، کنٹینیو کرتے ہیں جہاں کل چھوٹ گئی تھی۔ وہ فتویٰ پڑھیں نا، فتویٰ پڑھیں یار، فتویٰ پڑھیں، فتویٰ پڑھو فتویٰ۔ میں ابھی بھی یقین جانیے کل سے جو ہے نا بڑا بے چین ہوں آپ سے فتویٰ سننے کے لیے۔ آپ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ سامنے آتے ہو، اور یوں سمجھ کے سامنے آتے ہو کہ جیسے آپ نے جناب والا ہر چیز فتح کر لی ہے، اور حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ فتویٰ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ جس فتوے پہ آپ کو اعتراض ہے وہ فتویٰ پڑھیں ذرا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نہیں، ایک تو آپ نے کل فتویٰ پڑھیں، یقین جانیے۔ اچھا آپ کے اسم گرامی کیا ہے؟ میرا اسم گرامی آپ چھوڑیں۔ نہیں چھوڑیں کیا مقصد ہے؟ میں ایسے تو آپ کو نہیں چھوڑنے والا نا۔ اب آپ پکڑ میں آئے ہیں تو چھوڑنے والی کون سی بات ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اسم گرامی کیا ہے؟ میرا اسم گرامی چھوڑیں آپ۔ نہیں چھوڑیں کیوں؟ ابھی آپ قابو آئے ہیں تو میں ایسے چھوڑوں گا آپ کو؟ اپنا نام بتائیں ذرا، اپنا نام، اپنا اسم گرامی بتائیں ذرا۔ میں عثمان فاروقی ہوں۔ عثمان فاروقی صاحب، بات یہ ہے، دیکھیں میں بڑی یقین جانیے بڑی لجاجت سے، منت ترلے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یار خدا کے لیے اس طرح کے ڈرامے، چلو ڈرامے میں نہیں کہتا، آپ ناراض نہ ہو جائیں، اس طرح کے یار معاملات نہ کیا کرو۔ بات کرنی ہوتی ہے سنجیدہ طریقے سے کرو، یا سمجھو یا ہمیں سمجھاؤ۔ یہ طریقہ کیا آپ خود عالم دین ہے، یہ کیا طریقہ درست ہے کہ جناب اچانک فون کر دو اور بڑبڑاہٹ میں جناب والا ایسے پتہ پھینک دو، اگلا بندہ کہے بھئی میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، اگلا بندہ کہے میں کھانا کھا رہا ہوں، اگلا بندہ کہے جناب آدھے گھنٹے نہیں، ایک منٹ عثمان صاحب میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو پورا موقع دوں گا۔ ایک بندہ کہے جناب میں مصروف ہوں، چلو کل فون کر لیجئے گا، ابھی جناب میری یہ مصروفیت ہے، لیکن اس پہ چڑھائی کر دینا، کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہے؟ میں نے کون سی چڑھائی کی؟ میں یہی نہیں میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا واقعی یہ رویہ درست ہے؟ نہیں، غلط بات ہے۔ تو یہی آپ ساجد خان کو آپ سمجھائیں، میرے پیارے، یہی ساجد خان کو آپ سمجھائیں کہ یار کوئی تھوڑی انسانیت سیکھ لیں۔ آپ اس نے کل مغرب کی نماز کے بعد میں کھانا کھا رہا تھا، آپ واللہ باللہ تاللہ، ویسے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں نے کہا بھئی میں، حالانکہ لقمہ میرے منہ میں تھا، میں نے کہا ساجد خان صاحب میں کھانا کھا رہا ہوں، 5 منٹ کے بعد میں کھانے سے فارغ ہوتا ہوں، آپ کو میں بات کرتا ہوں۔ واللہ باللہ تاللہ میں نے کوئی 20 کالیں کی ہیں ساجد خان کو، اس نے کال نہیں اٹھائی۔ یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یہ بد اخلاقی بھی، آپ بد اخلاق، میں آپ کی تو نہیں کہتا، آپ بد اخلاقی نہیں کر رہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، لیکن آپ کا سینئر عالم جس کی وجہ سے یہ تماشا لگا ہوا ہے،
اس کو یقین جانیے ذرا بھی اخلاقیات اس کو نہیں پتا، ذرا بھی اس کو جناب والا تمیز نہیں ہے کہ یار اگلے بندے سے بات کرنی کیسے ہے، اگلے بندے کو موقع کیسے دینا ہے۔ یار اگر سچے ہو تو اگلے بندے کو موقع دو نا۔ اگلے بندے یہ جی دیکھیں ہر بندہ مصروف ہوتا ہے، آپ بھی جی ماشاءاللہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، کوئی بندہ جی سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی سفر جی میں ہے، تو یہ طریقہ نہیں جی ہوتا کہ جناب والا آپ نہ آؤ دیکھیں نہ تاؤ دیکھیں ایسے چڑھائی کر دیں، جی یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ جی تو میں نے جی کل بھی الحمدللہ آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، میں نے جی مفتی ساجد خان کو ٹھیک ٹھاک کھری کھری سنائی ہے کہ یار تیرے میں جی تمیز نام کی بھی چیز نہیں ہے، تجھے اتنے بھی جی تمیز نہیں ہے کہ اگلا بندہ کھانا کھا رہا ہے، اور میں نے خود کہا میں 5 منٹ کے بعد کال کرتا ہوں، اور میں نے کی مسلسل کالیں کی نہیں اٹھائی۔ کیا یہ طریقہ، یہ رویہ مولانا آپ درست کے ہے؟ پاس مولانا آپ کے پاس ریکارڈنگ تو ہوگی نا ساجد نقشبندی صاحب والی کل والی؟ نہیں واللہ میں نے نہیں کی ہے۔ اچھا آج تو ہو رہی ہے، خیر میں نے کہا پتہ نہیں کل ہی نہیں ہو رہی ابھی تو میں کر رہا ہوں، آپ کی ابھی میں کر رہا ہوں کالیں، جی کل آپ کی کل بھی جی کی ہے۔ میں تو یقین جانیے نہ ان لفڑوں میں پڑھتا ہوں، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے جی جی تقریباً 40 سال چھوٹا موبائل استعمال کی ہے، مجھے یہ پتہ ہی جی نہیں ریکارڈنگ کا۔ یہ میں نے اپنی بچی کو جی کہا ہے کہ وہ چھوٹے موبائل سے اس نے جناب والا وہ نکال کے بڑے موبائل میں سم کی ہے، کیونکہ مجھے ریکارڈنگ اور یہ چکر آتے ہی نہیں ہے۔ جی ابھی بھی آپ کی کال آئی ہے، میں نے کیوں نہیں اٹھائی فوراً؟ کیونکہ ریکارڈنگ جی کے جی لیے میں نے بچے کو بلایا ہے۔ تو بات جی یہ جی ہے کہ ویڈیو جب بھی ریکارڈ فون بھی تو کریں، بنانا ہے نا پھر وہ یہ دیکھیں نا، یہ جی طریقہ کار غلط ہے۔ اب ساجد خان بھی یہی خیانت کرتا ہے، کال کر کے ریکارڈنگ جی لگا دیتا ہے۔ بھائی جرت کرو نا، اتنی اخلاقی جرت پیدا کرو کہ اگلے بندے کو کہو کہ بھائی میں ریکارڈنگ لگا رہا ہوں، اگر آپ نے ریکارڈنگ جی لگانی ہے تو لگا لیں۔ جناب میں آپ جی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ فارغ ہیں تو میں بات کروں، وگرنہ بعد میں آپ سے بات، یہ طریقہ ہوتا ہے نہیں محترم، مولانا یہ ایک منٹ مولانا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ آپ نے ابھی ریکارڈنگ اچھا لگائی تھی، آپ ابھی نے کہا مجھے کہ میں یہ ریکارڈنگ بتائیں کروں، آپ کہ ابھی لگوا لیں۔ یہ تو میں نے آپ کا طریقہ واردات استعمال کیا نا، آپ نے طریقہ واردات یہی رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ خود ریکارڈنگ کرتے ہو۔ اچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ اچھا کہ کل والا فتویٰ وہ ادھر ہی رہ گیا یار، بات دائیں بائیں نکل گئی، وہ فتویٰ پڑھو نا۔ نہیں آپ بار بار میری میں بات کریں، آپ کو ہماری جو یقین سے کل کہتا جو ہوں، گفتگو ہوئی ہے مولانا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اگر آپ فتویٰ پڑھیں گے اسی فتوے کے اندر مسئلے کا حل موجود ہے۔ مولانا میری بات سنیں نا، میں نے آپ دیکھیں، کی ایک بات بڑی اچھا تسلی چلو سے سنی ہے۔ مجھے آپ یار نہیں پڑھو گے فتویٰ، تو آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ جی جی پتہ ہے نا آپ کو فتویٰ؟ جی اچھا مجھے بتاؤ کہ اس فتوے کے اندر یہ لفظ ہیں قد صرح فی فتوی اللہ، یہ لفظ ہیں یا نہیں ہیں؟ مولانا آپ میری بات کیوں یہ نہیں سنتے؟ فتوے کے آپ پھر اندر اس لفظ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ جو کل سے مجھے بلکہ پرسوں سے کالیں کر رہے ہو، یقیناً آپ نے جی فتویٰ پڑھا، آپ نے فتویٰ سمجھا، اگر بغیر سمجھ کے آپ اعتراض کر رہے ہیں تو یہ تو خیانت ہے۔ مولانا اگر آپ آپ میری نے بات فتویٰ کیوں نہیں پڑھا ہے تو سنتے؟ یہ فتوے کے اندر لفظ ہیں یا نہیں ہیں، مجھے اتنا بتا دیں۔ مولانا میری بات آپ کیوں نہیں میں عرض سنتے؟ کر رہا ہوں قد صرح فی فتوی اللہ کے لفظ ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا مقصد یہ ہے نا بات کہ میری بھی آپ سنیں، بار بار ویڈیو کا کہتے ہو پارٹ جی 2 کون سی بنانا ہے نا آپ کتاب ہے نے۔ جی، کس کتاب میں ہے جی؟ تو بھائی اعلی حضرت نے، میرے پیارے اعلی حضرت نے کتاب کا حوالہ دیا ہوتا تو آپ ہم سے مطالبہ کرتے۔ اعلی حضرت اچھا کے لفظ بتا رہے ہیں کہ گنگوئی نے اپنے فتوے میں اس کی تصریح کی۔ اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اعلی حضرت نے کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ ہم سے پوچھیں، ہم بتانے کے پابند ہیں۔ اگر اعلی حضرت نے کتاب کا فتویٰ، اپنے کتاب کا حوالہ نہیں دیا تو مطالبہ کرنا ہی آپ کا غلط ہے۔ اچھا تو تم لوگ جو کفر کے فتوے لگا رہے ہو وہ بات یہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ اعلی حضرت نے یہ فتویٰ لیا کہاں سے ہے، اعلی حضرت جی نے کفر کا فتویٰ لگایا کیوں ہے؟ تو اس کی جی جی اسی فتوے کے اندر وہ لفظ ہی موجود ہیں، وقت طبعت مرارا فی بمبئی وغیرہ ما ردھا، یہ لفظ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں جی ہاں ہے جی نا؟ اب ہاں یہ جی لفظ آپ نے پڑھے نہیں، وہ بمبئی والے لفظ آپ کے دماغ میں اٹکے ہوئے، تبھی آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ اس فتوے کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ اچھا یہ جو میں نے چلو پڑھے ہیں، چلو اسی کا ترجمہ کر دیں، یہ جو وقت تو بیعت مرارن فی بمبئی وغیرہ ما ردھا، یہ تو ساجد آپ خان نے پتہ نہیں ہزاروں دفعہ پڑھ چکا ہے، اسی کا ترجمہ کر دیں مجھے، اسی کے اندر اس کا مولانا جواب موجود ہے، آپ اسی کا ترجمہ 10 کر منٹ دیں سے یار۔ بول رہے پھر ہیں، وہ میری آپ بات آپ تم سمجھیں۔ میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ مسئلہ آپ حل سنیں نا، چاہتے ہیں نا، آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں جی جی تو بھائی مسئلے کا حل اسی کے آپ اندر نے موجود ہے۔ یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے اسی کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟
یہ تو میں نے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ کیا؟ آپ یہ میرے پیارے بھائی یہ جملہ ہے نا وقت تو بیات مرارن فی بمبئی، جی اسی کے اندر جواب موجود ہے کہ بمبئی کے اندر جو ہے وہ کتابیں بار بار مارد کے چھپ رہی جی تھیں جو اعلی حضرت کی جی نظر میں تھیں، اور وہ کتابیں جو جی اعلی حضرت کی حسام الحرمین سے میرے پیارے بھائی پہلے لکھی جا چکی تھیں، جو مولانا نذیر احمد اچھا رامپوری کی کتاب ہے السیف المسلول علی منکر غیب الرسول اور امتار الحق، یہ اچھا دونوں کتابیں منظر عام پہ آ چکی تھیں۔ اور پھر دوسری مولانا اچھا عبید اللہ صاحب جو مولانا نذیر احمد رامپوری کے ہم زمان ہیں، ان کی تنبیہ الغفول، اس کے اندر آخر جی میں بھی یہی مولانا نذیر احمد صاحب رامپوری کے یہ جناب والا موجود ہیں، کتابوں کا عکس موجود ہے، وہ ساتھ لگائی ہوئی ہیں۔ اور مولانا نذیر احمد رامپوری یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس رشید احمد گنگوئی کا وہ فتویٰ مور شدہ موجود تھا، جس پہ انہوں نے بار بار چاند پوری کو دعوت بھی دی، آؤ دکھاتے ہیں، آپ خود دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس بھی یہ سکین موجود، اس یہ کا کون وہ سے فتویٰ چاند پوری کا موجود ہے۔ غلام حسن چاند پوری؟ تو یہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ آپ کی نظر سے گزری ہیں؟ نہیں، مولانا یہ چاند پوری کا کتابیں تو میں نے آپ کی کیا نظر کہ سے آپ گزری ہیں نذیر میں احمد بھی رامپوری بتا صاحب رہا کی ہوں۔ کتابیں؟ آپ دیکھیں نا، میں فون بند کر دوں گا، آپ بات کی طرف نہیں آ رہے، وقت میرا ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ آپ بات کتابیں کیوں نہیں دے دیکھی رہے ہیں مولانا؟ مولانا نذیر احمد رامپوری کی سیف المسلول علی منکر غیب الرسول دیکھی ہے؟ مولانا آپ آپ نے بات میری امتار کیوں الحق نہیں دے دیکھی رہے؟ ہے؟ آپ نے تنبیہ آپ کیوں الغفول نہیں دے دیکھی رہے ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ مولانا؟ نہیں آتی کہ اعلی حضرت کی حسام الحرمین سے پہلے رشید احمد گنگوئی کے پردہ چاک کیا گیا کفر کا، آپ ان کا نام نہیں لیتے، آپ اعلی حضرت کا نام لیتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا آپ کی اور بات پھر تو میں آپ نے یہ جناب سمجھا، والا آپ بار بار یہ ایک ہی بات رٹا لگا رہے ہو کہ جناب والا اعلی حضرت نے جھوٹ منسوخ کیا ہے کتاب کا حوالہ، تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اشارہ اس کے اندر دے دیا کہ یہ میں نے فتویٰ کہاں سے لی ہے، نقل کہاں سے کی ہے۔ اب میں اس بات پہ مولانا حیران ہوں کہ یہاں پہ جناب والا اعلی حضرت نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا، جبکہ کتابیں موجود ہیں، تو آپ اتنا ڈنڈورا پیٹ رہے ہو، لیکن اپنے گھر کی آپ خبر نہیں لیتے۔ آپ کا شیخ ارے وہی تو الاسلام ہے نا، حسین احمد حوالہ نہیں ٹانڈوی، دیا نا۔ اس نے اشیاب الثاقب کے اندر خزینۃ الاولیاء، ہدایت الاسلام، ان کتابوں کے حوالے دیے، ان کتابوں کا نام و نشان نہیں، وجود ہی نہیں۔ تم پوری کتابیں گھڑ لو تو اس پہ کوئی تمہیں تحفظات نہیں، اعلی حضرت دوسری کتابوں کا بھی حوالہ دے دیں تو اس پہ جناب والا تمہیں تکلیف ہے۔ وہ بمبئی میں ہی کتابیں یہ چھپ رہی تھی جن کی طرف اعلی حضرت نے اشارہ کیا۔ اب فتویٰ ابھی چلو پڑھو، ابھی اب آپ نے فتویٰ کہا پڑھو، کہ اچھا اتنا کتابوں کا کچھ نام سننے کے نہیں بعد اب لکھا۔ فتویٰ پڑھو، اب فتویٰ پڑھو، ابھی آپ نے کہا کہ اب نام نہیں لکھا، ابھی اب کہتے ہیں فتویٰ پڑھو حوالہ نا جاری یار، ہے اب فتویٰ مولانا۔ پڑھو، پھر آپ یار وہی بات کر رہے ہو، فتویٰ پڑھو، میں آپ سے فتویٰ میری سنوں گا، بات فتویٰ پڑھو، فتویٰ میری دائیں بات آپ بائیں سن نہیں نہیں رہے جانا نا۔ میرے پیارے، فتویٰ آپ پڑھو، نے فتویٰ پڑھو آپ یار، نے ویڈیو فتویٰ، کال جس کیوں فتوے بنا پہ رہے آپ نے پورا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے وہ فتویٰ پڑھو، آپ نے ویڈیو کا پارٹ کیوں فتویٰ بنا پڑھو رہے ہیں؟ مجھے یار، بتایا، فتویٰ میری کیوں نہیں بات پڑھ کیوں رہے آپ؟ سن رہے؟ فتویٰ پڑھو، میری فتویٰ بات پڑھو گے تو اگلی بات ہوگی، نہیں مولانا تو نہیں ہوگی۔ مولانا فتویٰ میرے ضرورت میرے پیارے، بات فتویٰ سننے کا پڑھو حوصلہ پیدا گے تو کرے۔ اگلی بات ہوگی، نہیں تو بات نہیں ہوگی۔ فتویٰ نہیں بات پڑھو گے سننے کا اگلی حوصلہ بات پیدا نہیں کرے۔ ہوگی، فتویٰ پڑھو، بات سننے کا فتویٰ حوصلہ پیدا پڑھو، کرے۔ فتویٰ، بات سننے بات کا ساری حوصلہ سنیں گے۔ پیدا کرے۔ میں یقین جانیے آپ فتویٰ پڑھو، میں آپ 1 گھنٹہ کہو گے میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا، پہلے فتویٰ پڑھو۔ ہاں جی جی ہاں، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ اگر کہہ رہی ہے میں یہ اگر بات نہیں ہے خاموشی سے آپ کی بات نہ سنوں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا میں جھوٹا آپ سچے۔ فتویٰ پڑھو، نہیں، وہ تو میں اس کل کے ہی بعد پتہ چل گیا نا آپ مولانا، کی دیکھیں گفتگو نہ سنوں تو پھر بات کرنا، مولانا کیونکہ میری بات آپ ایک منٹ۔ یہ آپ نے جو جناب والا مسلسل ڈرامہ لگایا ہوا ہے، تماشا لگایا ہوا ہے، فتویٰ 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 فتویٰ، تو بھائی فتویٰ پڑھ لو، فتوے کے اندر جواب موجود ہے۔ مولانا اس طرح نہ اپنا وقت ضائع کیا کرو، نہ دوسروں کا وقت ضائع کیا کرو، یہ تماش بینیوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ فتویٰ پڑھنا ہے نہیں یا میں دیکھو، فون بند کروں؟ وہ تو مجھے پتا ہے آپ نے فتویٰ بند ہی پڑھنا کرنا ہے، ہے یا آپ نے میں بند ہی فون بند کرنا ہے، کروں؟ فتویٰ پڑھنا ہے یا آپ فون نے بند بند کروں؟ ہی کرنا ہے، آپ نے فتویٰ بولا کہ پڑھنا ابھی ہے آپ یا نے بند فون ہی بند کرنا کروں؟ ہے۔ آپ نے بات فتویٰ سننے کی پڑھنا اپیل کی ہے ہے یا مولانا، نہیں یہ پڑھنا؟ نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ، فتویٰ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ آپ میری تم بات چلے ہی ہو نہیں سن اعلی رہے۔ حضرت پہ بات کرنے، تم سارے کمینے آپ حضرت بات ہی نہیں اکٹھے ہو سنتے، کے بھی سارے کمینے بات ہی حضرت نہیں قبروں سے سنتے۔ بھی نکال لو۔ اچھا یہاں تو کتابیں، مجھے ایک بات بتاؤ میرے پیارے، یہاں تو جناب والا اعلی حضرت نے فتویٰ دیا اور کتاب کا صرف اچھا ایک حوالہ نہیں دیا، تو آپ کہتے ہو جناب گستاخی ثابت کرو۔
تو بھائی چلو اس حوالہ سے اگر کوئی کتاب کا حوالہ آپ کو نہیں دے رہا تو بھائی حفظ الایمان کا حوالہ تو آپ کے پاس ہے، وہ گستاخی ہے یا نہیں؟ تقویت الایمان کے حوالہ جات تو آپ کے پاس ہیں، تعزیر الناس تو آپ کے پاس ہے، تو آپ نے کیا براہین قاطع تو آپ کے پاس ہے، تو کیا ان گستاخیوں کو آپ نے مان لیا ہے؟ وہ تو عبارات آپ کی کتاب میں موجود ہیں یا نہیں؟ آج بھی اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان جو ہے اس کے اندر جناب والا نبی پاک کے علم کو جانوروں بچوں پاگلوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیا یہ گستاخی آج بھی حفظ الایمان میں موجود ہے کہ نہیں؟ یا یہاں بھی کہو گے کہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ لکھا؟ براہین قاطع میں آج بھی یہ عبارت خلیل احمد امبیٹوی کی، آپ کا محدث سہارنپوری، اس کی یہ عبارت موجود ہے کہ نہیں کہ وہ شیطان اور ملک الموت کے لیے جناب والا ان کے علم غیب کے لیے نس کا ذکر کرتا ہے، اور حضور آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے کے لیے جناب والا طرح طرح کے بہانے بناتا ہے؟ کیا آج بھی یہ فتویٰ موجود ہے یا نہیں؟ اس گستاخی کو مانتے ہو؟ کہاں پہ ہے؟ تعزیر کہاں پہ ہے؟ جی براہین قاطع صفحہ 55 صفحہ 55 میرے تو پتر لگنا میرے بچے، ابھی تھوڑا بڑے ہو لے، ابھی دودھ پینے کی تیری عمر ہے، ابھی فیڈر پینے کی تیری عمر ہے یہ جی جی براہین قاطع میں میرے پیارے، براہین قاطع میں اگر یہ فتویٰ موجود نہ ہو تو جناب تمہارا جوتا میرا سر۔ براہین قاطع کے اندر اگر خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطع میں یہ نہ لکھا ہو کہ بھائی شیطان کے لیے اور ملک الموت کے لیے علم غیب تو نص سے ثابت ہے، حضور کے علم غیب کے لیے کون سی نص ہے؟ وہ نص جناب والا کہاں سے آئے گی؟ آپ شرک کا دروازہ کھول رہے ہو۔ تو حضور کا علم غیب آپ شیطان اور ملک، یعنی شیطان کے ساتھ آپ کو اتنی محبت ہے کہ اس کے علم غیب کے لیے تو نصوص آپ کے پاس ہیں، لیکن حضور کے علم غیب کے لیے کوئی نص آپ کے پاس نہیں۔ یہ مذہب ہے آپ لوگوں کا، یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کا مذہب ہے۔ اور یار فتویٰ پڑھو، چھوڑو، ٹائم ضائع نہ کرو، اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو، میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو، او میرے پیارے فتویٰ پڑھو، اوے اللہ کا واسطہ فتویٰ پڑھو، اللہ کا واسطہ فتویٰ پڑھو، اوے تمہیں خلیل احمد امبیٹوی کا واسطہ فتویٰ پڑھو، او اشرف علی تھانوی کا واسطہ فتویٰ پڑھ لو، او قاسم نانوتوی کا واسطہ فتویٰ پڑھ لو، او یار تمہیں رشید احمد گنگوئی کا واسطہ فتویٰ پڑھ لو، او فتویٰ پڑھو یار، فتویٰ پڑھو، فتویٰ پڑھو۔ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جناب جس کی کتابیں موجود ہیں، گستاخیاں موجود ہیں، تو وہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، وہ مانو گے؟ وہ تو گستاخی، وہ تو کتابیں آج بھی موجود ہیں، تو وہ مانو گے؟ آپ نے ماننا ہی نہیں ہے، صرف آپ نے چسکے لینے ہیں۔ کتابوں کے حوالے آپ کہتے ہو، السیف المسلول علی منکر غیب الرسول میں نے حوالہ دے دیا، امتار الحق کا حوالہ دے دیا، تنبیہ الغفول کا حوالہ دے دیا، ان کے اندر موجود ہے۔ باقی بیٹا بات یہ ہے، مولانا مفتی الطاف توسوی صاحب نے اور مولانا مفتی نثار احمد رضوی صاحب نے جو ساجد دیوبندی کو پانا ٹھوکا ہے نا، اس کی دردیں تمہیں انشاءاللہ نہیں سونے دیں گی۔ فتویٰ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ میں فون بند کرنے لگا ہوں۔ اگر بیٹا فتویٰ نہیں پڑھنا میں فون بند کرنے لگا ہوں۔ میں کل کا تمہیں کہہ رہا ہوں، اور کل میں نے بہت اچھے انداز سے پیار سے آپ کی بات کی ہے، آج بھی پیار سے بات کر رہا ہوں۔ فتویٰ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ فتویٰ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ فتویٰ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔